عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لا قدبہ، جو رب العالمین ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 پڑھی گئی، اور سنن ابو داود سے حدیث نمبر 4875 کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک ایسا موضوع کہ جو بہت زیادہ سنگین موضوع ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ وہ ہے غیبت اور اس کی تباہ کاریاں۔ غیبت بے شمار مسلمان اس کو شاید گناہ کبیرہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ اس قدر عام ہے کہ بغیر کسی کی تفریق کے جہاں 2-4 لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ باتوں میں دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، بار بار اس تعلق سے جو آیات، جو احادیث مبارکہ ہیں، اگر ہم پڑھتے رہیں، سنتے رہیں تو یاد رہے گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہا کرو، نصیحت مومنوں کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ نصیحتیں ہیں قرآن کی، بے شمار ایسی آیات، بے شمار احادیث مبارکہ جب ہم بار بار پڑھتے سنتے ہیں تو ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، اور آدمی محاسبہ کرتا ہے کہ کہیں یہ گناہ میرے اندر تو نہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو چھوڑتے ہیں، اور چھوڑنے چاہیے۔ تو بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے غیبت۔ آئیے سب سے پہلے ہم غیبت کی تعریف سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ آپ نے غیبت کی تعریف کیا کی ہے۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبہ قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل ان کان ما اقول فی اخی قال فقد اغتبتہ وان لم یکن ما تقول فقد بہتہ، رواہ ابو داود، حدیث نمبر 4874۔ سنن ابو داود کتاب الادب کا ایک بہترین چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، کتاب الادب، جو اسلامی معاشرہ، صالح معاشرہ، صالح سوسائٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ گھروں میں احادیث کی کتابوں کا یہ چیپٹر پڑھنا چاہیے، کتاب الادب۔ تو سنن ابو داود کی کتاب الادب کی 4874 نمبر کی یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کی ایسی بات کا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے۔ کسی کی کوئی بات اس کی عدم موجودگی میں دوسرے سے ذکر کرنا
جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یہی غیبت ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم اپنے ایک بھائی کی دوسروں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ اس میں موجود ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فی اخی ما تقول فقد اغتبتہ، جو تم کہہ رہے ہو وہ اس میں موجود ہے اور اس کی عدم موجودگی میں دوسروں سے کہہ رہے ہو، تبھی تو غیبت ہے۔ یہی تو غیبت ہے کہ وہ برائی، وہ عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو نہ کہہ کر کے اس کی پیٹھ کے پیچھے دوسروں سے کہہ رہے ہو، فلانا ایسا کہتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اس کا عیب دوسروں سے بیان کر رہے ہو اس کی عدم موجودگی میں، اور وہ اس میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے تبھی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَا تَقُولُ، اور وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو اگر اس میں نہیں ہے، فَقَدْ بَهَتَّ، پھر تو تم نے تہمت لگائی۔ اگر وہ عیب جس کا ذکر تم دوسروں سے اس کے بارے میں کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر بہتان ہے۔ اچھا، دونوں بڑے گناہ ہیں، تہمت بڑا گناہ، غیبت بڑا گناہ۔ تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کسی پر تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوں، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں۔ تو تہمت کی سزا 80 کوڑے، بڑا گناہ ہے۔ غیبت بھی بڑا گناہ ہے، دونوں بڑے گناہ ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، اصلاح کرنی ہے تو اس کی اصلاح تنہائی میں اچھے انداز سے کر دی جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ یہ کام ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ چیز ایسی ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑا عزت والا بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، میں نے بنی آدم کو تکریم والا بنایا، عزت والا بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے بیان کیا کہ آپ سحری کر لیا کرتے تھے اور غسل بعد میں کرتے تھے۔ غسل احتام، غسل جنابت سحری کے لیے ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ وضو کر کر کے سحری کر لیتے تھے اور بعد میں غسل کرتے تھے نماز سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ مجلس میں موجود ہیں، اور آپ نے کہا ما بال اقوام یرخصون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس بات کی میں نے رخصت دی ہے وہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا ہے، بات بھی کہہ دی، اصلاح بھی ہوگی اور مجلس میں ان کی توہین بھی نہیں ہوئی۔ عزت کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ تو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں اس کو سمجھا دیا جائے کہ یہ چیز ایسے ایسے مت کرو، اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس کو نہ بتا کر کے اس کی غلطی، اس کی وہ بات، اس کی عدم موجودگی میں دوسرے سے کریں گے اور اس کو وہ ناپسند کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہی آ گیا، اب وہ آیا ہے تو جس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، فوراً ٹاپک چینج کر لیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے حدیث نے کیا کہا، الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، ہر وہ بات گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے۔ اب وہ آیا تو آپ نے ٹاپک چینج کر دیا، کھٹک پیدا ہوئی نا دل میں کہ یہ سن نہ لے، اسی کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کی کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی ایسی بات کا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ اس غیبت سے بچنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اجتنبوا بچو، کثیرا من الظن بہت زیادہ بدگمانی سے۔ بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ بدگمانی
ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی گمان رکھ رہے ہو، اگر گمان اچھا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ جو بدگمانی اس کے بارے میں رکھ رہے ہو اور وہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو کہا بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اس لیے بدگمانی دوسروں کے بارے میں نہیں رکھنی چاہیے۔ اور بدگمانی ہی برائی کی بنیاد ہوتی ہے، فساد کی بنیاد ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے، قطع تعلق کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے مائنڈ میں آتا ہے دوسرے کے بارے میں۔ تو بندہ گمان رکھ لیتا ہے فلانا ایسا ہے، اب اس کے بارے میں گمان رکھا، وہی گمان دوسرے کو بتاتا ہے کہ یار فلانا ایسا ہے، تو دو بندوں کی نگاہ میں وہ بندہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے کو بتاتا ہے تو 10 لوگوں کی نگاہ میں ہے وہ صاف ستھرا ہے، بدگمان ہو گیا۔ مثال دیکھیے، ایک بندہ ہے ایسی جگہ کھڑا ہے جو جگہ خراب ہے، شراب کی دکان ہے، غلط کاروبار کی دکان ہے، وہ باہر اس کے سامنے کھڑا ہے، اب وہ لے نہیں رہا ہے، وہ غلط کام کر نہیں رہا ہے۔ ایک دیکھنے والا دیکھے گا، کیا کہے گا؟ شریف آدمی، کرتا پاجامہ، داڑھی والا یہاں کھڑا، او یہ شراب دے رہا ہے۔ یہ کھٹک دماغ میں آ گئی، اس نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تو کتنے لوگوں کی نگاہ میں وہ آدمی بدگمان ہو گیا۔ کسی ایک کے ذہن میں آیا، اس کو پوچھیں تو صحیح کہ اس ٹائم آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے پوچھا، میں نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے، وہ مجھے ملتا نہیں تھا، مجھے کسی نے کہا کہ وہاں اس ٹائم رو مل جائے گا۔ اب اس کا وہاں کھڑا ہونا غلط تھا؟ غلط تو نہیں تھا نا، لیکن 10 آدمیوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ اس لیے بدگمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے دوسرے کے بارے میں۔ تو بعض بدگمانیاں کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ دوسری چیز جس سے روکا اس آیت کے اندر، وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کر لو۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ تجسس کہتے ہیں کہ کوئی بندہ دوسرے کے پیچھے پڑے کہ کوئی اس کی برائی ملے مجھے، دوسرے کے ٹوہ میں پڑنا، دوسرے کا دھاؤ لگانا کہ اس کی کوئی کمزور پوائنٹ ملے مجھے، کوئی برائی ملے اس کی۔ اب کیا کرے گا؟ معاشرے میں، سوسائٹی میں، دوستوں میں، مارکیٹ میں اس کو عام کرے گا اور لوگوں کے سامنے اس کو بتائے گا فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ شریعت نے اس سے روکا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار کسی کے ٹوہ میں مت پڑنا، کسی کے عیب مت ٹٹولنا، کسی کی برائیاں مت ڈھونڈنا۔ آپ کو برائی ڈھونڈنے کے لیے، تجسس کے لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ آپ ڈھونڈو اس کے اندر کس کے اندر کیا کمی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار کسی کے ٹوہ میں مت پڑنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہا کرتے تھے، طُوبَى لِمَنْ شَغَلَ عَيْبَهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ، شاباشی کا مستحق ہے وہ بندہ جو دوسروں کے عیب نہ ٹٹولے، اپنے عیب خود ٹٹولے۔ وہ شاباشی کا مستحق ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر کی اپنے عیب ٹٹولے۔ جو اپنے عیب نہ ٹٹول کر کے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، یہ اچھا بندہ نہیں ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے کہ جو ایسا کرتا ہے۔ شاباشی کا مستحق ہے، خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے وہ بندہ جو اپنے عیب ٹٹول کر کے، اپنا محاسبہ کر کے ان کو چھوڑ دے۔ تو کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار عیب مت ٹٹولنا۔ تیسری چیز جس آیت میں جس سے روکا وہ اس موضوع سے ملتی جلتی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بندہ بھی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی بندہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اس پیارے انداز سے ماں بچے کو بھی نہ سمجھائے جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ پہلے کہا غیبت کوئی کسی کی مت کرے، بات کافی تھی نا، لیکن کیسے سمجھایا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم میں سے کوئی بندہ کسی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائے گا؟ کسی کا بھائی مر گیا ہو اور اس کا گوشت کاٹ کر کے رکھ دیا ہو اس کے سامنے، اس سے کہا جائے کھا، اب اس کو بھی چھوڑو، اپنے بھائی کو چھوڑو، کسی کا گوشت ہو انسان کا اور اس کے سامنے رکھا جائے گا، کھاؤ انسان کا گوشت ہے، کھائے گا کوئی مسلمان نہیں کھائے گا، ڈرے گا وہ، ارے انسان کا گوشت۔ اور یہاں آیت میں کیا کہا گیا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ گیا سے گیا مسلمان
جس کو قرآن کا ناظرہ نہیں آتا ہے، جو اسلام سے نہیں واقف ہے، اس کی تعلیمات سے نہیں واقف ہے، وہ گوشت کبھی نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا۔ کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی کیا جواب دیا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ہاں تم ناپسند کرو گے، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اگر تم اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو پسند کر رہے ہو۔ غیبت بعینی ہی اپنے بھائی کے گوشت کھانا ہے، تو کون پسند کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا، لیکن غیبت کر کے سارے کر رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ غیبت کتنا سنگین جرم ہے، کس قدر سنگین جرم ہے کہ اپنے بھائی کے گوشت سے قرآن نے تعبیر کی ہے کہ جو بندہ بھی غیبت کرے گا گویا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اب کھا لو۔ اگر اس کا تمہیں یہاں کراہیت محسوس نہیں ہوتی ہے نا، غیبت کرتے ہوئے اس کو یہ نہیں لگتا نا کہ میں بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، اس کو گھن محسوس نہیں ہوتی نا، دکھ اور افسوس نہیں ہوتا نا، جب اس کے نتائج سامنے آئیں گے نا تب پتہ چلے گا ہاں میں نے کئی گوشت کھائے، ہر سال کھائے، بہت سخت گناہ ہے۔ کہا خبردار فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے، اگر ناپسند کرو گے تو ایک کام کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگو اور ایسا ہرگز نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہے، تینوں سے روکا گیا ہے۔ نمبر 1 بدگمانی سے، نمبر 2 تجسس سے، عیب ٹٹولنے سے، نمبر 3 غیبت کرنے سے۔ یہ صالح معاشرے کی بنیاد ہے، صالح گھر کی بنیاد ہے، اچھے لوگوں کی علامت ہے کہ وہ بدگمانیاں نہیں کرتے، وہ عیب نہیں ڈھونڈتے، عیب نہیں ٹٹولتے، لوگوں کے سامنے عام نہیں کرتے اور دوسروں کی غیبت نہیں کرتے۔ غیبت تو اتنا سنگین گناہ ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے دوسروں کا گوشت کھانا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے غیبت کی قباحت معلوم ہوگی کہ غیبت کسے کہتے ہیں، کتنی قبیح ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ آئیے اس تعلق سے ایک حدیث سنن ابو داؤد کی ہی حدیث نمبر 4875، حدیث کیا ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیتی کذا وکذا، یعنی قصۃ، حسبک من صفیتی کذا وکذا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اللہ کے نبی آپ کے لیے تو صفیہ ہی کافی ہے، حسب کا کافی ہے آپ کے لیے، من صفیتی کذا و کذا، کذا و کذا ایسے اور ایسے، ہاتھ سے اشارہ کیا، اور مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کی؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پست قد کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے لیے تو وہی پست قد کافی ہے۔ اب یہ غیبت جو کی ہے یہ زبان سے کی ہے؟ نہیں، اشارہ کیا ہے، کذا و کذا، ایسے ایسے۔ چھوٹی سی سورہ کریمہ ہے قرآن میں، اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے پڑھنے چاہیے، وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ روزانہ دیں، ایک سورت ترجمہ سے آپ حل کر لیں۔ آج چھوٹی چھوٹی صورتیں، کل دوسری کر لیں، پرسوں تیسری کر لیں، اس انداز سے کہ آپ کو ایسے سادہ قرآن سامنے رکھا جائے تو آپ ترجمہ کر لو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ بربادی ہے، ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہر اس بندے اور بندی کے لیے، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جو عیب ٹٹولے اور غیبت کرے۔ اب یہ ہومازہ اور لومازہ کی مفسرین نے 2 تفسیر کی ہے۔ ہومازہ زبان سے کسی کی غیبت کرنا، لومازہ اشارے اور کنائے سے غیبت کرنا، اشارے اور کنائے سے غیبت کرنا۔ جیسے یہاں اما عائشہ صدیقہ نے کہا حسبک من صفیتی کذا و کذا، آپ کے لیے تو صفیہ ہی پست قد کافی ہے، حد سے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بها البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے، عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، لمزجته غالب آ جائے گا اس پر، اس کا کڑوا پن
اس کا کھارا پن غالب آ جائے گا، اس کی مٹھاس کو ختم کر دے گا۔ یہ اتنا قبیح جملہ ہے، اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنا بھیانک جملہ ہے جو تم نے صفیہ کے لیے کہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یہ عائشہ کون ہے؟ جنتی عورت، اور عورتوں میں سب سے افضل عورت۔ عورتوں میں حضرت عائشہ سے حضرت فاطمہ افضل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے سب سے افضل عورت ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ساری عورتوں میں۔ ہاں 5 عورتیں سب سے افضل، اس میں خطیۃ الکبریٰ، حضرت اماں عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم، آسیہ، یہ 5 عورتیں دنیا کی ساری عورتوں سے افضل ہیں۔ اس میں حضرت فاطمہ ہیں، لیکن ساری عورتوں میں سب سے افضل اماں عائشہ صدیقہ ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ جنتی خاتون، 2210 حدیثیں زبانی یاد تھی، 2210۔ ہماری مائیں کو پوچھو 10 حدیثیں یاد ہیں؟ ہمارے معاشرے میں مسلمان عورتوں کو 10 حدیثیں یاد ہیں؟ ماحول نہیں ہے، ماحول بنانا پڑے گا۔ یہ ایسی محنت سے اسلام تھوڑا پہنچا ہے ہمارے تک۔ صحابیات کی قربانیاں ہیں، صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اتنی حدیث زبانی یاد، انہوں نے ایسا جملہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے نا تو یہ اتنا سخت جملہ ہے اس پانی کو خراب کر دے گا، وہ پانی خراب ہو جائے گا۔ پھر اماں عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ قلت وحکیت له انسانا، وحکیت له انسانا، میں نے ایک انسان کی حکایت کی، اس کو حقیر جانا، کوئی بات کہی اشارے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما احب انی حکیت له انسانا ولو ان لی کذا وکذا، میں کبھی بھی کسی انسان کو اپنے اشارے اور کنائے سے حقیر نہیں کہتا، ولو ان لی کذا وکذا، اگرچہ مجھے اتنا اتنا مال کیوں نہ دے دیا جائے۔ اب اس حدیث کو آپ خود گھروں میں جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ دونوں ٹکڑے ہیں اور دونوں میں اشارے اور کنائے سے غیبت ہے۔ پہلے میں اماں عائشہ نے کہا کہ وہ پست قد ہیں، دوسرے میں کسی انسان کی حقیر پن اشارے سے بیان کیا، اور اللہ کے نبی نے پہلے جملے کے لیے کہا کہ اتنا سخت ہے سمندر میں ملا دو تو پانی کڑوا ہو جائے گا، اور دوسرا جملہ جو تم کہہ رہی ہو نا، میں اشارے سے کسی کے بارے میں ایسا کروں جس کو وہ ناپسند کرے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اگرچہ مجھے اتنا اتنا مال دے دیا جائے، ولو ان لی کذا و کذا، اتنا اتنا مال کیوں نہ دے دیا جائے، میں کبھی نہیں ایسا کروں گا۔ ہم دوسروں کو اپنے اشارے سے، آنکھ کی پلکوں سے، ہاتھوں کے اشارے سے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، اور صبح تلاوت کر کے نکلے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے زبان سے غیبت کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اشارے اور کنایوں سے غیبت کرنے والوں کے لیے۔ خود ہی وہ آیت تلاوت کی، خود ہی مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، معاشرے میں گئے اور خود ہی ویسا کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کیا سکھا ہے؟ کیا سکھایا ہمیں اسلام نے؟ یہ سخت ترین برائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے اور کہا کہ ایسا مت کرنا۔ اماں عائشہ صدیقہ مسند احمد کی روایت ہے، فرماتی ہیں امام کائنات سے جب سے میں نے یہ 2 باتیں سیکھی مجھے دکھ اور افسوس بھی ہوا، اور آج تک کبھی میں نے نہ اشارے سے نہ زبان سے کبھی کسی کی غیبت بیان کی۔ یہ ازواج مطہرات، یہ صحابیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی باتیں سنتے سیکھتے تو اس کی قدر محسوس ہوتی اور قدر کی نگاہوں سے جانتے اور ہمیشہ اس پر عمل کرتے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور کرتے نہیں، اور جب تک کریں گے نہیں تب تک کام نہیں چلے گا۔ اصل چیز وہی ہے، عمل ہی اصل ہے، لہذا خبردار کبھی بھی کسی کی غیبت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کی سزا کیا ہے؟ آئیے دیکھیے غیبت کی کس قدر سنگین سزا ہے۔ حدیث سنیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ارج بی مررت بقوم لهم اظفار يحمشون صدورهم ووجوههم قال من هؤلاء يا جبرائيل
قال هؤلاء الذين يأكلون من لحوم الناس ويقعون اعراضهم. رواہ ابو داود حدیث نمبر 4878. سنن ابو داود کی 4878 نمبر کی روایت ایسے ہی موجود ہے. انس بن مالک راوی حدیث ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج کروائی گئی. معراج میں قرآن مجید کے اندر آیت ہے نا، کیوں کروائی گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ بڑی بڑی نشانیاں دکھائی جائیں. اور معراج والی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزیں دکھائیں. جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جہنمیوں کو سزا ملتی دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کہتے ہیں مجھے جب معراج کرائی نا تو مررت بقوم، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا. مررت بقوم، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا. لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے تھے. اگر کسی کا ناخن لمبا ہو نا، کچھ لوگ رکھتے ہیں، اچھا نہیں رکھنے چاہیے. کچھ لوگ شوقیہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں. کچھ لوگ بڑے لمبے لمبے ناخن مسلمان کے نہیں ہونے چاہیے. تو کیونکہ یہ سنت میں سے ہے، ناخن کا کاٹنا، زیر ناف کا صاف کرنا، بغلوں کے بال کا صاف کرنا، مونچھوں کا کاٹنا، یہ سنت میں سے ہے، نہیں رکھنے چاہیے. سنت کے خلاف ورزی ہے. جو لوگ لمبے لمبے ناخن رکھتے ہیں، چاہے وہ دائیں ہاتھ کے رکھیں یا بائیں کے رکھیں، نہیں رکھنے چاہیے. تو کہا ان لوگوں کے لمبے لمبے ناخن، اور ناخن بھی کس کے؟ تانبے کے. اب وہ لمبے لمبے ناخن تانبے کے سے کیا کر رہا ہے؟ یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہرے کو ایسے نوچتا ہے کہ گوشت اتر آتا ہے، اور پھر اپنے سینے پہ ایسے مارتا ہے، سینے کو نوچتا ہے تو اس کا گوشت اس کے ناخنوں کے ساتھ آ جاتا ہے. ایسے ہی نوچتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، برابر ایسے کر رہا ہے. عجیب سا لگ رہا ہے. جی کیا کر رہا ہے؟ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، اس سے بلڈ نکل رہا ہے، زخم ہو گئی ہیں، ناخن کے پورے نشان اندر دکھائی دے رہے ہیں. وہ صحیح ہوتا ہے، دوبارہ پھر مارتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر مارتا ہے. میں نے پوچھا من ہم یا جبرائیل، من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بار چہرے پہ مارا، پھر سینے پہ مارا تو چہرہ صحیح ہو گیا، پھر چہرے پہ مارا سینہ صحیح ہو گیا، پھر سینے پہ مارا چہرہ. یہ ایسے کر رہے ہیں؟ کیا ہیں یہ لوگ؟ کی کیا سزا ہے ان کی؟ کون لوگ ہیں؟ کیا قباحت ہے ان کی؟ کیا گناہ ہے؟ جبرائیل نے کیا کہا؟ ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں یاکلون من لحوم الناس، جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے. کون لوگ ہیں؟ جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے. لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے. اب کون سے گوشت؟ یہ غیبت والے گوشت. جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے غیبت کر کے. وَيَقَعُونَ أَعْرَاضَهُمْ، اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل کیا کرتے تھے، ان کی توہین کیا کرتے تھے، ان کو ذلیل کیا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ أَعْرَاضَهُمْ، ان کو بے عزت کیا کرتے تھے، ان پہ الزام لگایا کرتے تھے، معاشرے میں بدنام کر دیا کرتے تھے ان لوگوں کو بغیر کسی غلطی کے. یہ وہ لوگ ہیں. یار کیا کریں گے ہم نماز پڑھ کر کے؟ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے. تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کیا غور و فکر کر رہے ہیں؟ اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو ہمارا کیا تدبر ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا سوچ ہے؟ کتنی سخت سزا ہے. ایسا کر رہے ہیں. وجہ صرف دو بتائیں کہ لوگوں کے عیب ٹٹولتے اور ان کی بےعزتی کرتے معاشرے میں، اور کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. اس لیے ان کو یہ سزا مل رہی ہے. غیبت کی تعریف بھی پتہ چل گئی، اور غیبت زبان اور اشارے دونوں سے ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل گیا. غیبت کی سزا کتنی ہے وہ بھی پتہ چل گئی. 3 حدیثیں آپ نے سنی. چوتھی حدیث دیکھیے. وعن براء بن عازم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر المسلمین من آمن بلسانہ ولم يدخل بقلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم ومن يتبع عوراتهم يتبع الله عوراتهم
وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ رواہ ابو داود، حدیث نمبر 4880۔ سنن ابو داود کی صرف 10 حدیثیں اللہ کے لیے آپ گھروں میں جا کے پڑھنا، اسلام 360 ہو یا المکتبۃ شاملہ ہو یا حدیث کی کتابیں ہوں تو یہاں رکھیے۔ ہمارے پاس پوری سیاست ہے، جو لے جانا چاہے پڑھنے کے لیے اس جمعہ کو لے کے جائے، کوئی چکر پڑے آئندہ جمعہ لے آئے، اور ٹائم لگے تو کہنی میں اور پڑھ رہا ہوں اور رکھے۔ یہ رکھنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں یار، الماری کی زینت تھوڑی ہیں، یہ پڑھنے کے لیے ہیں۔ کتابیں نہیں ہیں تو لے جائیے پڑھیے، کم سے کم 10 حدیثیں صرف ایک کتاب سے، ابو داود سے، یعنی 4870 سے لے کر 4882 یہ 12 حدیثیں آپ پڑھ کے دیکھیے۔ اگر آپ کے رونٹے نہ کھڑے ہو گئے، اگر دل کی گہرائی سے پڑھا، اس غور بھی کیا، فکر بھی کی، تو واللہ بڑا افسوس ہوگا اگر کوئی غیبت کرتا ہوگا، اور اگر نہیں کرتا ہوگا تو دل میں خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس برائی سے میں دور ہوں۔ حدیث کیا ہے اس کا ترجمہ؟ جو لوگ دوسروں کی غیبت اور ان کے عیب ٹٹولتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ کتنا بچتا رہے کہ میں 4 دیواری کے اندر ہی رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا، اس کو اللہ تعالیٰ گھر کے اندر ذلیل کر دے گا۔ ذلت کہاں ہوگی؟ کسی سے مسابقہ پڑے، سامنا ہو، کوئی اور بات ہو، یار میں رہوں گا 4 دیواری کے اندر تو ذلت کس بات کی؟ حدیث کا الفاظ کیا ہے کہ گھر کے اندر اللہ اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کرے گا، جس نے کسی کے عیب کو معاشرے میں عام کیا یا جس نے کسی کی غیبت بیان کی، گھر کے اندر ذلت اور رسوائی ملے گی اس کو۔ یا معاشرہ، اے مسلمانوں کے وہ لوگ، من آمن بلسانہ، جو ایمان لائے ہیں صرف زبان سے، من آمن بلسانہ، زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ولم يدخل فی قلبہ، لیکن اس کی سچائی، اس کی حقانیت، اس کی شفافیت، اس کی اصلیت دل میں داخل نہیں ہوئی، کیونکہ اصل چیز دل ہے۔ کوئی چیز یہاں سے ہوتی ہے نا تو صحیح ہوتی ہے، دل میں نہیں آئی۔ لا تغتابوا المسلمین، خبردار مسلمانوں کی غیبت مت کرنا، ولا تتبعوا عورتهم، اور ان کی عزتوں کے پیچھے مت پڑنا، ان کی عزتوں کا ساتھ کھلواڑ مت کرنا۔ جس بندے نے بھی کسی کی غیبت بیان کی اور اس کی عزت کا کھلواڑ کیا، اس کی عزت کے پیچھے پڑ گیا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی اس کی تدبیر کرے گا، پھر اس کی عزت کیسے معاشرے میں بدنام ہوگا، وہ کیسے ذلیل ہوگا، اس کی تدبیر اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کرے گا۔ جس نے ایسا کیا، اگرچہ وہ گھر کے اندر رہا، حدیث کا آخری جملہ ہے یفضحہ فی بیتہ، اگرچہ وہ گھر کے اندر ہوگا تو بھی اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت وہ سنگین جرم ہے، دوسروں کے عیب ٹٹولنا وہ سنگین جرم ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اگر رسوائی سے بچ کر کے 4 دیواری کے اندر رہے، قلعے کے اندر رہے، گھر کے اندر رہے، اللہ اس کو گھر کے اندر رسوا کرنے پر قادر ہے اور وہ ذلیل ہو کر کے رہے گا، جو بندہ بھی ایسا کرے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ کس قدر سنگین جرم ہے دوسروں کے عیب ٹٹولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ستر مسلما ستر اللہ عنہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیوب چھپائے گا۔ یہاں ایک عیب چھپایا اس نے، وہاں بہت سارے چھپائے گا۔ اصلاح کرنی ہو تو اس کو سمجھا کر کے اس کی اس برائی سے اس کو دور رکھ لو، لیکن دوسروں کو مت بتاؤ۔ ماعز اسلمی ایک صحابی رسول، گناہ ہو گیا بہت بڑا، زنا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ کیا ہو گیا؟ صحابہ کا کہا دیکھو چکرو کیا کیا بات کر رہا ہے میرا صحابی؟ کہا اللہ کے نبی بالکل صحیح کہہ رہے، اس کو کوئی چکر نہیں ہے، کوئی دماغی ٹینشن نہیں ہے، وہ دور تھا نا، یہ آج کا دور ہے۔ مار کر کے ٹرین میں مسلمان کو، اور پلاننگ بنا دی نہیں، دماغی خراب تھا، پولیس میں بھرتی کیا ہوا دماغی خراب تھا۔ یار پورے ٹیسٹ ہوتے ہیں، چیک اپ ہوتا ہے، بوڑھے اور بچوں کو پولیس میں نہیں انٹری کی جاتی ہے، شباب کو کیا جاتا ہے۔
नाम पूछ पूछ करके और इतनी नफरत की हवा फैला रहा है। योगी और मोदी कहना पड़ेगा यहाँ, अल्लाह ये नफरत की हवाएं मुसलमानों के अंदर भी डाली जा रही है, इनके अंदर भी कौम और जात पर बांटा जा रहा है। खबरदार, ये दौर अच्छा दौर नहीं है, अच्छा नहीं है मुसलमानों के लिए, अच्छी सोच नहीं है। ये कुछ भी करेंगे लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनको किसी से प्यार नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, कोई नहीं चाहिए, बस अपने मुद्दे चाहिए, अपनी बातें चाहिए। किसी की जान जाए तो जाए। इतना भी बड़ा कोई आतंकी हमला होगा, कहेगा कोई उसको कि वो आतंकी था? कोई नहीं कहेगा आतंकी। लेकिन इससे बड़ा क्या होगा, शरेआम मार करके। और कहने दिमाग खराब था। मुझे बात वहां से याद आई कि अल्लाह के नबी ने पूछा, देखो इसका दिमाग ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वो सच्चे लोग थे, ये प्लान बना लेते हैं, फिर ऐसा है वैसा है। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए ऐसे जालिमों और जाबिरों से, और अल्लाह ऐसों की मौत, ऐसी इबरतनाक मौत दे इन लोगों को कि इनको पता चले कि जालिम किसे कहते हैं और मजलूम किसे कहते हैं। कहा अल्लाह के नबी ने ऐसा है, कहा जाओ इसको ले जाओ और वहाँ गाड़ करके कोड़े मार 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 के इसको ख़त्म कर दो। माइज़ असलमी को संसार कर दिया गया, रजम कर दिया गया। मैं जो बात कहना चाह रहा था, अल्लाह के नबी ने पूछा, माइज़ असलमी तुमने किसके साथ ज़िना किया? कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा, और पूछा भी नहीं। अल्लाह के नबी नहीं पूछा कि किसके साथ ज़िना किया। ऐब टटोलनी नहीं है, ऐब ढूंढना नहीं है। हम बेशुमार ऐब के पीछे पड़ते हैं कि बस मिले और बस फैलाएं उसको। का जो दूसरों के ऐब टटोल करके माशरे में उसको बदनाम करेगा, उसकी गीबत करेगा, अल्लाह घर के अंदर उसको रुसवा और जलील कर देगा। इस रुसवाई और जिल्लत से बचना है तो क्या करना चाहिए? मुसलमानों को किसी के ऐब मिले तो उस पर पर्दा डालो, इस्लाह करनी हो तो उसकी तन्हाई में उसकी इस्लाह कर दो। और ऐसा करोगे तो बड़े सवाब क्या है, अल्लाह तुम्हारा ऐब क़यामत के रोज छुपाएगा। इसी तरह से 5वीं हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तनाजशू वला तदाबरू वला तबागदू वला यबीउ बादुकुम अला बैइ बादिन वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलहु वला यक़्तुलहु अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन बिहस्बि इम्रिइन अल मुस्लिमु कुल्लुल मुस्लिम हरामुन मालुहु व इर्दुहु। सही मुस्लिम किताबुल अदब की रिवायत और सुनन अबू दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4882। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार किसी के ऐब मत टटोलना, किसी के तजस्सुस मत करना कि मिले कुछ और उसको फैलाऊं। खबरदार गीबत मत करना, खबरदार किसी की बै पर बै मत करना, किसी के खितबे पर खितबा मत भेजना। किसी की कोई बात खरीदो फरोख्त की चल रही है और वहाँ कह दिया नहीं मैं इतने में करूँगा, मैं इतने में लूँगा, मैं ऐसा करूँगा। खबरदार ऐसा नहीं करना है। किसी ने कोई निकाह का खितबा, किसी को पैगाम दे रहा है, कोई वहाँ पहुँचा है तो पहुँच जाए वहाँ पे कि नहीं वहाँ से काटेंगे। ऐसे लोग भी है ना, का खबरदार पता चले तो खितबे पे खितबा, जब तक वहां से बात क्लियर ना हो जाए, खबरदार तुम अपना निकाह का पैगाम वहां लेकर के मत जाना। किसी की बै पर बै मत करना, किसी के खरीदो फरोख्त पर भाव पर जो चल रहा है उस पर तोड़ना मत, उसको खराब मत करना, माशरे में फसाद मत करना। मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो न दूसरे को जलील करे, न उसकी तौहीन करे, न उसको कत्ल करे। होशियार रहना, खबरदार ऐसा मत करना। अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहाँ है, दिल की तरफ इशारा किया। 3 मरतबा आपने फरमाया अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन, 3 मरतबा इशारा किया। खबरदार ऐसा मत करना। ये बुराइयाँ हैं, ये वो बुराइयाँ हैं जिनसे माशरा तबाह होता है, ये वो बुराइयाँ हैं जिनसे आपस में लोग दूर होते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की इस्लाह के लिए क्या फरमाया? अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नतु क़त्तातुन। मशहूर हदीस, छोटे से बच्चों को भी याद है। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगल क्या इतना बड़ा कौन सा गुनाह है? चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, एक है क़त्तात और एक है नम्माम, दोनों में फ़र्क है।
نمام بھی چغل خور اور قطات بھی چغل خور، دونوں میں فرق ہے۔ نمام کسے کہتے ہیں؟ مجلس میں حاضر رہ کر باتیں سننا، سن کر کے جا کے دوسروں کو بتانا۔ اب بظاہر نہیں لگتا نا، لیکن ہے کتنا بڑا ہے۔ مجلس میں حاضر رہ کے کوئی باتیں یہاں سنی ہے، دوسری مجلس، دوسری پارٹی، دوسرے رخ والے لوگوں کو جا کے بتائے گا، فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا فساد، جھگڑے ہوں گے نا، بے شمار نقصانات ہوں گے نا۔ اسی لیے فرمایا جنت میں نہیں جائے۔ اور یہ منافقوں کی علامت ہے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ صحابہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، یہاں کوئی باتیں ہیں، گئے فوراً کافروں کو بتایا اچھا ایسا کر رہے ہیں، غزوہ بدر کی تیاری کر رہے ہیں، پھلا کر رہے ہیں، ادھر ہیں کوئی بات آئی ایسے ادھر۔ فرمایا یہ مجلس میں رہ کر کے کوئی بات سن کر کے دوسروں کو جا کے بتانا یہ نمام ہے۔ اور قطات چوری چھپ کے، کان لگا کر کے، چھپ کر کے، دیکھ نہ لے سن لوں، بس باتیں سنیں اور سن کر کے جا کے دوسروں کو بتا دیں۔ اس سے فساد ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور اسلام امن والا معاشرہ چاہتا ہے۔ اسلام سے زیادہ پرامن کوئی مذہب نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے اگر صحیح معنی میں امن والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ کہا خبردار ایسا مت کرنا، اور جس نے بھی ایسا کیا تو سنن ابو داؤد کی حدیث 48، 71، 48، 72 اور 73، یہ تین بڑی سخت ہیں۔ ایک حدیث، دو حدیثیں سنی چھوٹی چھوٹی، یہ بات ختم۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من شر الناس یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو ایک مجلس میں آئے تو چہرہ کچھ اور، دوسری میں جائے تو کچھ اور، یعنی یہاں کچھ سنا اور وہاں جا کر کچھ بتایا، وہاں سنا اور یہاں کر کے بتایا۔ ایسا آدمی من شر الناس، لوگوں میں برا آدمی، یہ فسادی آدمی ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرنے کی جڑ ہے، یہ برا ہے۔ ایسے کی سزا کیا ہوگی؟ 48، 73 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من کان لہ فی الدنیا وجہان کان لہ یوم القیامت لسانان من النار، جس کے دنیا میں دو چہرے ہوں، دو چہرے نہیں ہوتے، چہرہ ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ دو رخاپن، یہ دو چہرے کہا گیا ہے، یہ ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور، اس کو دو چہرے سے تعبیر کیا ہے۔ من کان لہ فی الدنیا وجہانان، دنیا میں جس کے پاس دو چہرے ہوں گے، فساد کے لیے، غیبت کے لیے، چغل خوری کے لیے، لڑائی کروانے کے لیے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی سزا کیا ہے؟ کان لہ یوم القیامت لسانان من النار، قیامت کے روز ایسے بندے کو آگ کی دو زبان ہوں گی، اس کے منہ میں آگ کی دو زبان ہوں گی۔ صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 48، 73۔ یہ آپ نے 6-7 حدیثیں سنی۔ لب لباب کیا؟ غیبت، چغل خوری، یہ فساد کا ذریعہ ہے، اور فساد دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی نقصان دہ ہے۔ لہذا سارے معاشرے کی اگر بنیاد رکھنی ہے تو عیب کو ٹٹول کر کے اس کو معاشرے میں عام نہیں کرنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بچنا ہے تو، نہیں تو سخت ترین سزائیں۔ صرف میں نے کتاب الادب سنن ابو داؤد کی 6-7 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ حدیث کا کوئی چیپٹر 6-7 کتابوں کا ایسا نہیں ہے جس میں یہ حدیثیں موجود یا اس کے ساتھ اور دوسری کئی حدیثیں موجود نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غیبت جیسے سنگین گناہ سے، گناہ کبیرہ سے بچائے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما۔ کھنیتر کے اندر